السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ حمد و ثنا کے کلمات اللہ جل و علا کے لیے جو اس کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر۔ درود و سلام کا مبارک اور پاکیزہ تحفہ امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، آپ بلا شبہ اعلیٰ ترین، عظیم ترین، بہترین اور خوش نصیب افراد ہیں جو صبح سویرے نماز فجر کے فوراً بعد رمضان مبارک کی قیمتی گھڑیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ، اللہ کے فضل سے کافی دنوں سے یہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ دروس سماعت فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ الرحمن اللہ کی توفیق سے کل بروز اتوار انشاءاللہ آخری درس ہوگا۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو ہم نے صرف اللہ کے لیے ایک لمبا سفر کیا، آپ تک پہنچے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز دعا سے کرتا ہوں۔ توجہ میری طرف رہے۔ اے الہ العالمین، جن مٹھی بھر نوجوانوں نے اس قدر عظیم الشان تعلیم و تزکیہ پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور آپ جو احباب اتنی کثرت اور اتنی محبت سے حسب روایت بڑے ولولے اور بڑے جذبے اور شوق سے تشریف لاتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہمارا یہ پروگرام اپنی جناب اور بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے اے اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف کرتے۔
اللہ تعالیٰ ان دروس کی برکت سے ہمارے مستقبل کی پریشانییں دور فرما دے۔ جو نوجوان بچے بوڑھے جوان میری نگاہوں کے سامنے ہیں، مرد و خواتین تشریف فرما ہیں، یا الہ العالمین ان کو زندگی میں بار بار بیت اللہ کے حج اور بیت اللہ کے عمرے کی سعادت نصیب فرما دیں۔ اور سیدھی سی بات ہے، ہم دنیا میں حساب کیے دیتے ہیں کہ یا الہ العالمین ہم کل قیامت کے روز آپ کو حساب نہیں دے سکتے، ہم بڑے گناہ گار خطا کار ہیں۔ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو آپ نے ہم سے کروائی ہے، اگر کوئی ہمارے پاس نیکی ہے تو تیری رحمت ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارے پاس تو صرف گناہوں کا بوجھ ہے۔ تو الہ العالمین جہاں آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں بن مانگے دی ہیں، کیا خیال ہے جی ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر سکتے ہیں؟ جو نعمتیں اللہ نے بن مانگے دی ہیں نا، ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یا اللہ اتنی نعمتیں آپ نے دی ہیں، ایک نعمت آج ہم آپ سے مانگتے ہیں، کل قیامت کے روز جب آپ کی بارگاہ میں پیشی ہو، یقیناً ہوگی، برحق ہے۔ جیسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں اور آپ درس سن رہے ہیں، جیسے اس کیفیت میں کوئی شک نہیں ہے، سننے سنانے کی جو کیفیت ہے، اسی طرح میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کی عدالت کی پیشی میں ذرہ بھر کوئی شک نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین جب آپ کی جناب میں پیشی ہو تو ہمیں قیامت کے روز اپنی بارگاہ میں بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ احباب گرامی قدر، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے۔ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرے، چلتا پھرتا بیٹھتا اٹھتا، جب سونے کا وقت آئے، جب اٹھنے کا وقت آئے، گھر سے نکل رہا ہے، دکان کی طرف جا رہا ہے، دکان سے واپس آ رہا ہے، اپنی جاب کے لیے جا رہا ہے، سفر ہے، حضر ہے۔ جو لوگ زیادہ طور اپنے وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، اللہ پاک ان پہ بڑی مہربانیاں کرتا ہے، واللہ العظیم اللہ ان کو بڑی برکتیں دیتا ہے۔ آپ نے ایک سعودی عرب کے مفتی صاحب کا نام سنا ہوگا، امام ابن باز، الشیخ ابن باز رحمہ اللہ تبارک و تعالی۔ وہ آنکھوں سے نبینے تھے، لیکن المملکہ العربیہ السعودیہ اس کے وہ مفتی المملکہ تھے۔ ان کا سینہ بڑا روشن تھا، دل بڑا روشن تھا، اللہ نے ان سے بڑا دین کا کام لیا ہے۔ تو جہاں ان کی خوبیاں لکھی گئی ہیں نا، وہاں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت صاحب کو نا ذکر کی بڑی عادت تھی۔ کوئی ان کے پاس مہمان آتا، تھوڑی سی بات کرتے، جواب دیتے، پھر اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو بہت زیادہ، یعنی جتنی دیر وہ بیدار ہوتے تھے، ایک تو وقت سونے کا ہے، جتنی دیر وہ بیدار رہتے تھے، سمجھ لیں کہ آپ 80% اپنی بیداری کا حصہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہنا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ایک تو آپ یہ بھی کوشش کریں، اپنے آپ کو عادت ڈالیں کہ ہمہ وقت آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر رہنا چاہیے۔ ذکر کے بے شمار کلمات ہیں، لیکن جو ایک خوبصورت انمول بول آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ 4 کلمات پر مشتمل ہے۔ آپ کے پورے دین میں اس سے افضل، اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ، اس سے بہترین، اس سے عظیم ترین کوئی بول نہیں ہے، کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی، تو اس کو آپ کثرت کے ساتھ اپنی زبان پہ رکھیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ وہ کلمات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ وہ بول ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جو 4 کلمات ہیں، یہ قرآن پاک کے 30 پاروں کا خلاصہ ہے۔ آپ کی پوری شریعت، آپ کے پورے دین، نبی علیہ السلام کی تمام احادیث صحیحہ کا یہ نچوڑ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ اس کو کثرت سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں۔ یہ آپ کی غمی کا وظیفہ ہے، خوشی کا وظیفہ ہے، امیری کا وظیفہ ہے، غریبی کا وظیفہ ہے، سفر کا وظیفہ ہے، حضر کا وظیفہ ہے، دن رات کا وظیفہ ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے، بس آپ کی توجہ ان کلمات کی طرف ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، میرا اللہ ذات اور بات اور صفات
اور فیصلوں کے لحاظ سے پاک ہے۔ الحمدللہ، میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے، تعریف بھی میرے اللہ کی ہے اور میں شکر کا حقدار بھی اپنے اللہ کو سمجھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کسی کو قانون کا حق نہیں، اور اللہ کے سوا کسی کی غیر مشروط اطاعت نہیں۔ وہ میرا الہ ہے، مشکل کشا ہے، میری آس ہے، میری امید ہے، میری محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذات کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، بات کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، فیصلے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، اور اس کی کبریائی اور بڑائی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو احباب گرامی قدر، یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ کے جذبات ہیں اللہ کے بارے میں، یہ آپ کی محبت ہے اللہ کے بارے میں، یہ آپ کا ایک لگاؤ ہے اللہ کے بارے میں، یہ عقیدہ ہے۔ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک تربیت ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس انمول 4 کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح 5 حدیثیں پڑھتا ہوں، آپ پھر غور فرمائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 4 کلمات کے بارے میں کس قدر عزت، عظمت اور مقام و مرتبے والے پیارے بول اپنی زبان سے ارشاد فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی بات، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ۔ آپ یہ جتنے اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں، جتنے وظیفے پڑھتے ہیں، جتنی آپ پڑھائییں پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا احب الکلام الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان تمام پڑھائیوں سے، تمام اذکار میں سے یہ 4 کلمات سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ دوسری صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا افضل الکلام، یہ جتنے اذکار ہیں، جتنے وظائف ہیں، ان تمام میں سے یہ 4 کلمات سب سے زیادہ افضل ہیں۔ تیسری حدیث میں نبی رحمت فرماتے ہیں اطیب الکلام، یہ جتنے ذکر کے کلمات ہیں ان میں سے یہ 4 کلمات آپ نے فرمایا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ چوتھی حدیث پہ غور کریں، آپ نے فرمایا خیر الکلام، تمام اذکار میں سے یہ 4 کلمات سب سے بہتر ہیں۔ اور 5ویں حدیث آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من الکلام 4، جتنے اذکار ہیں، جتنے وظائف ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان میں سے 4 کلمات کو خود چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جتنے اذکار آپ، یہ پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں، حسن المسلم ہے، دیگر اذکار کی کتابیں ہیں، آپ جتنے اذکار پڑھتے ہیں، میں طالب علم نے جتنی تحقیق کی ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے یہ 5 خوبصورت فضیلت والے کلمات کسی دوسرے اور ذکر کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائے۔ یہ شان، یہ مقام صرف اور صرف سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو حاصل ہے، کہ آپ نے فرمایا یہ سب سے اللہ کے ہاں پیارے بھی ہیں، افضل بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں، بہتر بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بھی ہیں۔ اس کا سادہ مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ کو ان کلمات سے پیار ہے تو آپ مجھے بتائیں، آپ میں سے جو ان کلمات کے ساتھ پیار کرے گا، اللہ بھی اس سے پیار کرے گا۔ اگر یہ کلمات افضل ہیں، یقیناً ان کلمات کو کثرت سے پڑھنے والا بھی افضل ہے۔ اگر یہ کلمات بہتر ہیں تو یہ ذکر پڑھنے والا بھی بہتر ہے، اور اگر یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں چنیدہ ہیں تو بلا شبہ جو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنیدہ، برگزیدہ اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ انسان ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں، اسی بات کا تذکرہ الہ العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کے بندو، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کثرت محبت کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی دوسرے شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اللہ عافیت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، حلاوت بھی دیتا ہے، طمانینت بھی دیتا ہے۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ مبارک 4 کلمات
رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے پسندیدہ تھے، میں نے صحیح مسلم میں ایک روایت پڑھی ہے، کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِأَنْ أَقُولُ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھنا مجھے تمام کائنات دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس تمام سے زیادہ پسندیدہ میرے ہاں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا پڑھنا ہے۔ آپ نے فرمایا جہاں جہاں پر سورج کی شعائیں گرتی ہیں، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، کائنات کے ایک ایک ٹکڑے سے، ایک ایک نعمت سے، دیکھ لیں دنیا میں کتنے خزانے ہیں، آپ نے فرمایا ان تمام خزانوں کے مل جانے سے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا رہوں۔ احباب گرامی قدر، چونکہ اس میں عقیدہ توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس میں اللہ کی تحمید بھی ہے، تعریف بھی ہے، اس میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن پاک کا کون سا پارہ ہے جس میں اللہ کی تسبیح نہیں؟ کون سا پارہ ہے جس میں اللہ کی بڑائی نہیں؟ کون سا پارہ ہے جس میں اللہ کی توحید نہیں؟ بھئی آپ نے قرآن پاک کی حفظ نہیں نہ کیا، لمبے چوڑے اذکار آپ کو یاد نہیں ہے۔ بس میں نے پچھلی دفعہ آپ کے سامنے ایک وظیفہ بیان کیا تھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لیکن یہ جو چار کلمات ہیں فضیلت، مقام اور شان کے لحاظ سے بلا شبہ اس ذکر توحید سے بھی آگے ہیں، اس کو کثرت اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہوں تو مجھے نا قرآن یاد نہیں ہے، مجھے سورۃ الفاتحہ بھی یاد نہیں ہے، بالکل میں قرآن کی قرات نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس روایت میں آگے لفظ ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنی نماز میں یہ پڑھتے رہا کرو، اللہ ان کلمات کی برکت سے تیری نماز کو قبول فرما لیں گے۔ یہ آپ اندازہ فرمائیں کہ ان کلمات کی حیثیت کیا ہے، ان کلمات میں کتنی طاقت ہے، قوت ہے، کتنا عقیدہ ہے اور کتنی محبت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جب آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا 20 حسنہ، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ 20 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے مسلم شریف میں غالباً پڑھا ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ تملأ المیزان، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو تولنے کے لیے جو ترازو رکھا ہے وہ اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ فرمایا جو ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، 20 حسنہ، اللہ 20 نیکیاں دیتے ہیں۔ جو ایک دفعہ الحمدللہ یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، فرمایا 30 حسنہ، اللہ 30 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ احباب گرامی قدر، یہ اللہ کا پسندیدہ بزرگیدہ، اللہ تعالیٰ کا پیارا چنیدہ، سب سے افضل، سب سے بہتر وظیفہ بھی ہے، رسول رحمت کا بھی پیارا ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب نبی علیہ السلام کو پوری کائنات سے سب سے پیارا یہ بول ہے تو پھر ہمارے ہاں بھی یہ سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے تمام اذکار میں سے اس کے ساتھ زیادہ محبت کریں۔ اور نبی رحمت فرمانے لگے اگر تجھے قرات نہیں آتی تو یہ کلمات پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے کافی ہیں، اجر و ثواب ہے۔ اور جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے، دیکھیں ہم نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تراویح پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث بیان کرتا ہوں، میرے اور آپ کے حبیب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، اچانک نبی علیہ السلام نے ایک درخت کو دیکھا کہ وہ خشک ہو چکا ہے، مرجھا چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسے حرکت دی تو اس درخت کے سارے پتے زمین پہ گر گئے۔ نبی علیہ السلام کو موقع ملا صحابہ کو سمجھانے کا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جس طرح اس خشک درخت کے پتے زمین پہ گر گئے ہیں، جو بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتے ہیں۔
میرے پیارے بھائیوں، یہ اجر و ثواب کا انبار ہے، یہ بخشش کا خزانہ ہے، یہ رسول اللہ کے پسندیدہ بول ہیں، یہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اچھا، کئی بھائی بلکہ اکثر بھائی یہ بات پوچھتے ہیں صدقات و خیرات کے حوالے سے کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ صدقات و خیرات کریں، لیکن ہماری تنخواہ، ہمارے مالی معاملات ذرا کمزور ہیں، ہم مساجد نہیں بنا سکتے، ہم زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ کے بندوں میں نبی علیہ السلام کی ایک صحیح حدیث جو کہ موجم طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بہن تھی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمانے لگی، اللہ کے رسول میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، عمر میری بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب نہ میں زیادہ ذکر نہیں کر سکتی، زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتی، زیادہ نیکیاں نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول مجھے آپ کوئی ذکر ایسا بیان فرما دیں کہ میں بیٹھی بیٹھی پڑھتی رہا کروں اور وہ میرے لیے کافی ہو جائے، اللہ مجھے معاف بھی کر دے، اجر بھی دے دے، جنت بھی دے دے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ راضی بھی ہو جائے۔ اب وہ پہلی باتیں، جوانی والی باتیں نہیں رہی، بڑھاپا آ گیا ہے۔ بالخصوص جو میرے بزرگ تشریف فرما ہیں وہ توجہ فرمائیں، اور جو پردے میں میری روحانی مائیں تشریف فرما ہیں وہ رسول رحمت کی صحیح حدیث پہ غور فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ فرمانے لگے، ام ہانی ایسے کیا کرو، سبحی مئۃ تسبیحا واحمدی مئۃ تحمیدا ہلیلی مئۃ تحلیلا وکبری مئۃ تکبیرا۔ آپ نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ام ہانی یہ پڑھا کرو۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوگا؟ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ 100 گھوڑا اللہ کے رستے میں، لگام جن کو پہنائی گئی ہو، لگام والا 100 گھوڑا میدان جہاد میں فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں دینے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ 100 اونٹ اللہ کے رستے میں۔ حضرات میں افسانہ بیان نہیں کر رہا، کوئی قصہ کہانی یا کوئی ضعیف روایت آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا۔ نبی رحمت نے فرمایا ام ہانی سیدنا اسماعیل کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، اللہ کی راہ میں 100 گھوڑا دینے کے برابر، اللہ کے راستے میں 100 اونٹ دینے کے برابر اللہ تجھے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور جب تو یہ 100 دفعہ پڑھے گی نا لا الہ الا اللہ، زمین سے لے کے آسمان تک کی ساری فضا اجر و ثواب کے ساتھ بھر جائے گی۔ کوئی زمین سے لے کے آسمان تک ایسا کنارہ نہیں بچے گا جو اجر و ثواب کے ساتھ نہیں بھرے گا۔ نبی پاک فرمانے لگے ام ہانی یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یقین مانیے یہ میں بات پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کہ آپ کے علاقہ میں کوئی ایسا ایک شخص نہ ہو جو بلا ناگا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے 100 غلام آزاد کرے، میدان جہاد میں 100 گھوڑے دے، 100 اونٹ دے، اور زمین سے لے کے آسمان تک کی فضا کو اجر سے بھر دے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر آپ کے عقیدے میں شرک نہیں، اگر آپ حرام کا کاروبار نہیں کرتے، اور اگر آپ ظلم و ستم نہیں کرتے، چونکہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا، اس کو ذکر سے کچھ نہیں ملتا۔ جو ظالم بے رحم درندہ ہوتا ہے، ماں کو پریشان، باپ کو پریشان، بیوی کو گندیاں گالیاں دیتا ہے، ظالم بندے کو کچھ نہیں ملتا اللہ تعالیٰ سے۔ اسی طرح جو سودی کاروبار، بانڈوں نمبروں کی کمائی، حرام خوری کرتا ہے، حرام خور بندے کو ذکر سے کچھ نہیں ملتا۔ 3 بنیادی شرائط ہیں کہ انسان مشرک نہ ہو، حرام خور نہ ہو، اور ظالم بے رحم سنگ دل نہ ہو۔ اگر وہ 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لے، بلا مبالغہ اللہ تبارک و تعالی کروڑوں کے صدقات و خیرات کے برابر اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ صاحب توحید ہیں، صاحب سنت ہے، یہ آپ کے تو پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ آپ والدین کے معاملہ میں بڑے نرم دل ہیں، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، لقمہ حرام کو آپ اپنے قریب نہیں آنے دیتے۔ آپ ذرا 4 دن یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تعداد ہزاروں تک لے کے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نم کرے گا، آپ کے دل کو نرم کرے گا، نگاہوں کو نم کرے گا، آفتیں ٹالے گا، دل کی تمنائیں پوری کرے گا، ایمان کی حلاوت نصیب کرے گا۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے، جو بھائی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عجیب حلاوت اور عجیب مٹھاس عطا کرتا ہے۔
جو دنیا کے مشروبات اور دنیا کے کھانوں سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ یہ دارالفلاح کے پیغام کو سمجھیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر نہ کوئی شرکیہ طویل لکھا جاتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کر نہ ہم اپنی طرف سے کوئی دین کی بات گڑھتے ہیں، نہ کوئی دعا گڑھتے ہیں۔ وہی کھرا سچا اور سچا دین اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے سچا دین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ آپ کو کوئی حاجت ضرورت نہیں ہے کسی تعویذ کی، کسی چھلے کی، کسی کڑے کی، کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس کثرت اور محبت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو کثرت محبت سے پڑھیں۔ اللہ ہر قسم کی خیر و برکت دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ چند غرباء سے ابھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم روزے رکھتے ہیں، امیر صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یصلون وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ روپے ہے، وہ حجمرہ کرتے ہیں ہم سے زیادہ حجمرے نہیں ہوتے، اور دوسری بات ہے یتصدقون وہ صدقہ کرتے ہیں ہم نہیں صدقہ کر پاتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کے صدقے کی کمی تم نے پوری کرنی ہے، بغیر صدقہ کیے ان والا درجہ لینا ہے، تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیا کرو، بغیر صدقے کے اللہ پاک تمہیں جنت میں سخیوں کا درجہ اور شان عطا فرما دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بول ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اس کو کائنات کا محبوب ترین ورد بنا کے اس کی موجودگی میں آپ کسی چیز کی آپ کو حاجت نہیں ہے۔ صبح و شام کے اذکار پڑھیں، جب تک آپ دکان پہ بیٹھے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور آپ حیران ہوں گے اگر میں یہاں پر آ کر صرف ایک حدیث بیان کر کے چلا جاؤں نا، جو ابھی میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے سفر کا حق ادا کر دیا ہے۔ ذرا صحیح حدیث پہ غور تو فرمائیں۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو کلمے ہیں نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ینعطفن حول العرش، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ چاروں کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا چکر لگاتے ہیں، اور جو بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے، حضرات میں پھر یہ بات کہنے لگا ہوں، ضعیف روایات، من گڑت روایات، بے بنیاد روایات الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے بیان نہیں ہوتی۔ ہم آپ کے سامنے وہی دین بیان کرتے ہیں جو امام الانبیاء کا بیان کیا ہوا ہے، وہی دین بیان کرتے ہیں جس دین پہ صحابہ نے عمل کیا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اس بندے کا تذکرہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس کرتے ہیں۔ حدیث سنانے کے بعد نبی علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابہ تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا تذکرہ اللہ کے عرش کے پاس کیا جائے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت سے پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی قرآن کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ وہ اللہ کے بندو ہم بھول چکے ہیں، ہم سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں، یہ تعویذات، یہ چھلے، یہ کڑے، یہ دھاگے، یہ سارے معاملے یہ اللہ کے رسول کے دیے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں آپ مجھے بتائیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمہ اللہ کو پیارا ہے، یہ تعویذ اللہ کو پیارا ہے، یہ چھلا اللہ کو پیارا ہے، یا یہ کڑے اللہ کو پیارے ہیں؟ ہماری دعوت یہ ہے ان کلمات کو پڑھو، ان کلمات کو ورد بناؤ جو نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں نے پڑھا عموماً تو آپ نے علماء کرام سے یہی سنا ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں بہت زیادہ وزنی کلمات ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن آپ اچھی طرح یہ حدیث سن لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے بھی زیادہ وزنی ہے۔ ایک میں نے صحیح حدیث پڑھی ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں دو عمل ہیں، دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وزن پر سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو وہ صبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا عطا کیا،
اس کے بچے کی عمر 5 6 7 سال تھی، ابھی کھلتی ہوئی کلی تھی، نکھرتا ہوا پھول ہی تھا، ابھی معصوم ہی تھا، تو وہ بچہ فوت ہو گیا۔ لیکن اس کی ماں نے صبر کیا، اس کے بابا نے صبر کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ فرمایا ماں باپ کا اپنے معصوم بچے کی وفات پہ صبر کرنا یہ بڑا بھاری عمل ہے، اللہ کے ترازو میں بڑا بوجھل ہے۔ اگر ماں باپ صبر کر جائیں تو جنت کری ہے، اگر ان کا عقیدہ دو سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ واہ واہ، یہ ترجمہ کر رہا ہوں، نبی پاک کے الفاظ کا ترجمہ آپ کی زبان میں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ واہ واہ، کیا بات ہے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی بول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا اللہ کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی۔ اچھا میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے کون سا دکھ بیان کروں؟ جس کو کہا ہے اللہ نے یہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے پیارے ہیں، نبی پاک نے فرمایا مجھ کو کائنات سے زیادہ پیارے ہیں۔ فرمایا اگر کسی کو فاتحہ نہیں آتی، قرات نہیں آتی، وہ پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اللہ اس سے گناہ معاف کرتا ہے، بخشش عطا کرتا ہے، صدقات کے برابر، کروڑوں کی خیرات کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور اللہ کے بندو جو اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، آج ہم نے ان کلمات کو چھوڑ دیا ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہو مسلمان بھائیوں، اگر آپ اہل حدیث ہو تو سنو، اگر آپ دیوبندی ہو تو سنو، اگر آپ بریلوی ہو تو سنو، اگر آپ اہل تشیع ہو تو سنو، ہمارا یہ پروگرام، یہ تعلیم و تزکیہ اللہ کی عزت کی قسم صرف اسی دین کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، وہی بھولا ہوا سبق یاد کروانا ہے۔ اور اللہ کے بندو ہم نے یہ پاکیزہ کلمات چھوڑ دیے، در بدر ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور ہماری بچیاں، جوان بچیاں غیر محرم بابوں کے ہاتھوں میں جا کے اپنی ہاتھ رکھتی ہیں۔ میرا دل بہت زیادہ چھلنی ہے جب سے میں نے اخبار میں خبر پڑھی ہے کہ 95 شمالی سرگوتا کے اندر سیدھے سادے لوگ ایک بزرگ کے پاس برکت کے لیے گئے، معافی کے لیے گئے، انہوں نے ٹوکے کے ساتھ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور 20 افراد کو آگ لگا کے جلا کر راکھ کر دیا۔ بھئی جب ہم سچے دین کو چھوڑیں گے، جب ہم کھرے دین کو چھوڑیں گے، جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے، سنت کو چھوڑیں گے، نبی علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے انمول بول ہماری زندگی سے نکل جائیں گے، پھر نہ ہمارا مال بچے گا، نہ ایمان بچے گا، نہ جان بچے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگو، ہم آپ کے ایمان کے بھی محافظ ہیں، آپ کی جان کے بھی محافظ ہیں، آپ کے مال کے بھی محافظ ہیں۔ اگر اللہ سے اولاد چاہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اگر آپ قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں یہی انمول بول پڑھیں۔ اولاد چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، صحت چاہتے ہیں، کوئی بھی آفت اور مصیبت، کوئی بھی چیز آپ کو بے چین کرتی ہے، آپ کثرت محبت کے ساتھ، اس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی منتر، کوئی اس طرح کی جلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل جیسے اللہ نے آپ کو رکھا ہے ایسے آپ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے اللہ، میرے جیسے بھی حالات ہیں، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ، اللہ میں تیرے ساتھ غداری کرنے والا تیرا بے وفا بندہ نہیں ہوں، جیسے بھی میرے حالات ہیں اللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ میری آس تو ہے، میرا پیار تو ہے، میری محبت تو ہے، میری چاہت تو ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کو فطرتی انداز میں پڑھو، لائٹیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لائٹیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شور شرابے کی ضرورت نہیں ہے، بس چلتے پھرتے۔ دیکھیں نا، ابھی آپ نے واپس جانا ہے اپنے گھروں میں، آپ گھر پہنچتے ہوئے میرا خیال ہے کہ جو بالکل پڑوس سے بھی بندہ آیا ہے نا، وہ کم از کم 10 منٹ میں آرام کے ساتھ 100 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں آرام سے 5-10 منٹ میں بندہ 100 دفعہ یہ کلمات پڑھ سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس کو شیڈول میں لاؤ، معمول میں لاؤ، صبح و شام پڑھو، خاص تعداد تو ویسے اس کی کوئی نہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، کوشش کیا کرو کہ کم از کم 360 دفعہ اس کو پڑھ لیا کرو، کم از کم۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک صحیح حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود میں 360 جوڑ ہیں، مل کے بولیں کتنے؟ جن کو سمجھ آتی ہے وہ بولیں کتنے؟ 360 جوڑ ہیں۔ جب بندہ 360 دفعہ کہتا ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ اس میں سے ایک کلمہ کہتا ہے، نبی رحمت فرماتے ہیں
وہ 3 سے 60 جوڑوں کو کی طرف سے یہ کلمات صدقہ ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پورے وجود کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جس دن بندے نے 360 دفعہ یہ ذکر پڑھا ہوگا، عقیدہ توحید و سنت کے مطابق ہو، اس دن اگر موت آ گئی اللہ بغیر حساب کے اپنی جنت کا مہمان بنا دے گا۔ کم از کم اس کو 360 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد۔ دیکھیں میرے پیارے بھائی ہیں، بھائی میری بھی بیٹیاں ہیں، میری بھی بہنیں ہیں، میرے بھی لینے دینے کے معاملات ہیں۔ میں آپ کو ایک تجربے کی روشنی میں بات بتاتا ہوں۔ کبھی ذہن میں بات آئے نا کہ بہنوں کا کیا بنے گا، بیٹیوں کا کیا بنے گا، یار حالات ایسے ویسے ہیں، فکر نہ کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو کاروبار ہے کریں، جو جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں کریں، بس یہ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد یہ ایک بول جو کہ بڑا انمول ہے، جو 4 کلمات پہ مشتمل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنے کے بعد گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے، جس کی زبان میں کثرت کے ساتھ ذکر جاری ہو جائے میں اپنے ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا، آئی ہوئی آفتیں ٹال دیتا ہوں، میں دل کی مرادیں پوری فرما دیتا ہوں۔ آپ کو میں نبی علیہ السلام کی ایک اور سیدی سنانا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مُنْجِيَاتٌ مُقَدِّمَاتٌ، آپ نے فرمایا یہ قیامت کی سختیوں سے نجات دینے والے بول ہیں۔ صرف دنیا کی مصیبتیں نہیں ٹلتی، صرف دنیا کی ازمائشوں سے اللہ نجات نہیں دیتا۔ فَإِنَّهُنَّ مُنْجِيَاتٌ، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی سختیوں سے نجات دینے والے کلمات ہیں۔ مقدماتٌ، اس کی 2 محدثین نے اس کے معنی بیان کیے ہیں، یہ آگے کرنے والے ہیں، مطلب کہ جو بندہ کثرت سے یہ کلمات پڑھتا رہا ہوگا درجات میں یہ آگے کر دیں گے، یا کل قیامت کے دن بندے کے آگے جیسے باڈی گارڈ حفاظت کے طور پہ آگے چلتے ہیں، یہ کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک تو اللہ کا یہ شکر ادا کرو کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے انمول پیارے جو بول ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت سننے سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ اور بالکل آپ آئندہ زندگی، جو پہلی زندگی میں کوئی کسر رہ گئی ہے نا، کمی رہ گئی ہے، اس کو آئندہ زندگی میں آپ پورا کر دیں۔ لمبے چوڑے ذکر اذکار چلے کہیں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ یہ آپ کے ایمان کا محافظ ہے، اسلام کا محافظ ہے، تمہاری عزت جان مال کا محافظ ہے، اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت ہے، حتیٰ کہ قیامت کے روز ازمائشوں سے اللہ نجات عطا کرے گا۔ اور آپ حیران ہوں گے، میں نے ایک صحیح حدیث میں پڑھا ہے، نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کہنے لگے میرے صحابہ خذو جنتکم، صحابہ ایسے کرو ڈھال پہن لو، زرہ پہن لو۔ ڈھال زرہ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عرب لوگ جو تھے نا، چونکہ جب ان کی جنگیں ہوتی تھیں یا دشمن جب آتا تھا تو وہ اپنے وجود کی حفاظت کے لیے چمڑے کی زرہ پہن لیتے تھے یا لوہے کی زرہ پہن لیتے تھے، اس کو ڈھال بھی کہتے ہیں، زرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا زرہ پہن لو۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ بتائیں کہ کوئی دشمن آ گیا مدینے میں؟ بظاہر تو کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا۔ نبی صاحب علیہ السلام فرمانے لگے نہیں میرے صحابہ، کوئی دشمن نہیں آیا، آج میں تمہیں ایسی زرہ دینے لگا ہوں، اس کو پہن لو، اللہ قیامت کے روز تم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے وہ کون سی زرہ ہے؟ آپ نے فرمایا صحابہ پلے باندھ لو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھنے والا بندہ، اور پھر سمجھ کر پڑھنے والا بندہ۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ رٹا بھی لگاتا رہے، شرک بھی کرتا رہے، کہے جی اللہ سب سے بڑا ہے، اور کہے نہیں مدد کرنے والا وہ سب سے بڑا ہے، کہے جی اللہ تعالیٰ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے، اور کہے کہ فلاں کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ کسی بندے کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ترجمہ بتلا دیں، وہ بندہ مر سکتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ آپ کے معاشرے میں جتنا شرک ہے، یہ میں نے پہلے 20 دفعہ آپ کے ساتھ بات کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ سب اذکار رٹے رٹائے، قرآن رٹیا رٹایا، اذکار رٹے رٹائے، نماز رٹی رٹائی، فہم نہیں، بصیرت نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی جنت ہے، یہ اللہ کی پسند ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کو اس سے بڑا پیار ہے، اللہ کے رسول کو بڑا پیار ہے۔ صحابہ بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ اگر آپ جنت میں درجات کی بلندی چاہتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ایسے کیجئے کہ اپنی امت کو جا کے نا میرا سلام کہنا، اور ساتھ اپنی امت کو کہنا کہ جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے اور جنت کی مٹی بڑی پکیزہ ہے۔ جنت کا پانی میٹھا ہے اور جنت کی مٹی پکیزہ ہے، اور ساتھ یہ بیان کرنا کہ بالکل جنت چٹیل میدان ہے، اگر جنت میں پودے درخت کیاری لگانے کا پروگرام بنے تو پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کے پاس مسند احمد بن حنبل کی آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس 3 آدمی آئے بنو عزرہ قبیلے کے۔ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان خانہ نہیں تھا جہاں آپ ان کو ٹھہرا سکے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی آپ میں سے کون ہے جو ان تینوں کو لے جائے اور ان کی مہمان نوازی کرے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں ان کو لے جاتا ہوں۔ خیر وہ لے گیا، تینوں صحابی ان کے پاس ٹھہرے رہے۔ اللہ کا کرنا ایسے ہوا ان میں سے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجا، ان تینوں میں سے ایک چلا گیا، اس لشکر میں جا کے شہید ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام نے ایک اور لشکر بھیجا، دو باقی تھے ان میں سے ایک نکلا، اس لشکر میں وہ شہید ہو گیا۔ جو تیسرا بچا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نا میرے گھر بستر میں طبی موت فوت ہو گیا۔ کہتے ہیں کافی دن گزرنے کے بعد 2 شہید ہو گئے، کہ طبی موت بعد میں فوت ہو گیا۔ تو کافی دن گزرنے کے بعد میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ جو بندہ میرے گھر بستر پہ طبی موت فوت ہوا ہے نا وہ سب سے آگے ہے، اس کا درجہ جنت میں سب سے اونچا ہے، اور جو بعد میں ہے وہ اس کے بعد ہے، اس کے پیچھے ہے، اور جو سب سے پہلے ہے وہ سب سے بعد میں ہے۔ میرے ذہن میں ترتیب اور تھی، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ جو سب سے پہلے میدان جہاد میں سبقت لے کے شہید ہو گیا اس کا درجہ سب سے اونچا ہونا چاہیے، بعد والے کا اس کا ہے، اس کے بعد درجہ ہونا چاہیے، اور جو طبی موت میرے گھر میں فوت ہوا اس کا درجہ دونوں کے بعد ہونا چاہیے۔ میرے ذہن میں ترتیب یہ تھی، خواب میں نے الٹ دیکھی۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا اللہ کے رسول میرے ذہن میں نہ ایک الجھن ہے، سوال ہے، فرمایا بیان کرو۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب بیان کی تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے اے طلحہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو صحابی تمہارے گھر میں کئی ماہ بعد طبی موت فوت ہوا ہے نا، تو یہ نا اصل میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بہت کرتا رہے، اللہ کی بڑائی بہت کرتا رہے، لا الہ الا اللہ بہت پڑھتا رہے، اللہ اکبر بہت پڑھتا رہے، یہ 4 کلمات بہت زیادہ پڑھتا رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہاں اس کے پورے بندوں میں سے سب سے زیادہ افضل انسان وہ ہے جو کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے۔ جب سب سے زیادہ اللہ کے ہاں افضل انسان وہ ہے تو جنت میں پھر ایسے بندے کا درجہ بھی سب سے افضل ہے۔ فرمایا جو بعد میں گیا ہے چونکہ وہ پہلے کے بعد کئی مہینے زندہ رہا ہے، اس نے نیک اعمال کیے ہیں، لہٰذا وہ پہلے سے درجے میں زیادہ بڑھ گیا۔ تو احباب گرامی قدر، میں نے آپ کے سامنے اختصار کے پیش نظر چند اہم الاہم احادیث بیان کی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کی شان، اس کا مقام بیان کیا ہے۔ یہ آپ اپنے لیے بھی لے جائیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جائیں، اور اپنی بیوی کے لیے، والدین کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے۔ سادہ لفظوں میں آپ ایسے سمجھ لیں جس طرح تمام پانیوں میں سے زمزم سب سے اعلیٰ ہے، تمام شہروں میں سے مکہ مدینہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام مسجدوں میں سے کعبۃ اللہ بیت اللہ سب سے اعلیٰ ہے، تمام راتوں میں سے لیلۃ القدر سب سے اعلیٰ ہے، تمام مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح آپ کے پورے دین میں جتنے اذکار ہیں، جتنے وظائف ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بلند و بالا ہے، دین و دنیا کے سب خزانے اس میں ہے۔ یاد رکھنا جو بندہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ کوشش کریں کہ فجر کے بعد 100 دفعہ اور عصر کے بعد 100 دفعہ، کیونکہ جو تسبیح ہے اور تحمید ہے اس کا بالخصوص حکم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس کو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے پڑھا جائے۔ آپ فجر کے بعد 100 دفعہ اور عصر کے بعد 100 دفعہ،
کم از کم اس پڑھائی کو پڑھیں اور کوشش کریں 360 کیا اب 3600 سے زیادہ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ دین و دنیا کی سب برکتیں بہاریں عطا فرمائے گا۔ یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے آپ باہر نکلتے ہوئے کارڈ حاصل کر لیں، یہ اس میں احادیث بھی اختصار سے لکھی ہوئی ہیں، یہ وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، تو یہ صرف اس میرج ہال میں نہیں رہنا چاہیے، کم از کم آپ کی وجہ سے یہ وظیفہ پورے قصور میں گرد و نواح میں عام ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے ہزاروں روپیہ لگا کر جعلی اللہ کی قسم سے دعائیں شائع کی ہوئی ہیں، 4 کلر کے کارڈ ہیں، 4 کلر کی کتابیں ہیں، اور اس میں 70% میٹر مواد ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، من گڑت دعائیں ہیں، سرے سے ان کا وجود ہی کوئی نہیں، ثبوت ہی کوئی نہیں، تو لوگ خود ساختہ من گڑت دعاؤں پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کوئی بھائی ہمت کر کے جن آپ علاقوں سے آئے ہیں، دیہاتوں سے آئے ہیں، کوشش کریں یہ کارڈ 1000 2,000 خود چھپوا کر وہاں پر تقسیم کریں، انشاءاللہ جو بھائی پڑھیں گے سمجھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر کرے گا۔ تو کیا خیال ہے جی انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ بھئی انشاءاللہ آپ بہت آہستہ کہہ رہے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑا کریں، ہاں کون پڑھے گا؟ پڑھتے آپ پہلے بھی ہیں میرے علم میں ہے، لیکن ہاتھ کھڑا کریں، میں ایک دعا کروں، انشاءاللہ پڑھیں گے؟ یا اللہ میں مسافر دعا کرتا ہوں جس بھائی نے میرے ساتھ ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو کعبۃ اللہ کے طواف میں پڑھنے کی توفیق دے، اللہ میدان عرفات میں پڑھنے کی توفیق دے، اور یا اللہ روضۃ من ریاض الجنہ میں پڑھنے کی توفیق دے، اور یا الہ العالمین جب ہم پر موت کا وقت آئے، اور میرے بھائیوں میں پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور میں اللہ کی عزت کی قسم بالکل 2 ٹوک الفاظ میں اگر کوئی انتظامیہ کا ذمہ دار یہاں موجود ہے اس تک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہماری دعوت دین کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے، سنت کی دعوت ہے، ذکر اور فکر کی دعوت ہے، رسول عربی کے لائے ہوئے پیغام کی دعوت ہے، ہماری دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے، جھگڑے کی دعوت نہیں ہے۔ آئیے ان نوجوانوں کے دست و بازو بنیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان پہ خرچ کریں، اور اپنی اس تحریک کو اور آگے بڑھائیں، انشاءاللہ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ اس کو آگے بھی بیان کریں گے۔ اچھا یہ میرے دل کا شوق ہے، پہلے آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کون بیان کرے گا؟ اور چندہ نہیں لینے لگا، ہاتھ اٹھاؤ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ آگے بیان کرو گے۔ اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ موت کی مدہوشیوں میں اپنی رحمت کے ساتھ، موت کی مدہوشیوں میں یا اللہ ہمیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری امیری، ہماری غریبی، اور یار میں ایسے بندے کو غریب مانتا ہی نہیں جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، میں اس کو غریب مانتا نہیں۔ مجھے بتائیں وہ انسان غریب ہے جو روزانہ 100 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آزاد کرے؟ وہ کیا وہ شخص غریب ہے جو 100 گھوڑا، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کے برابر ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوائے؟ ایسا انسان غریب نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی بھائی نے پوچھا ہے کیا نماز تراویح میں پیچھے قرآن کھول کر سننا یا پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا مولا تھے، غلام تھے زکوان، وہ اوپر سے دے کے پڑھا کرتے تھے۔ آنکھوں کو خیانت سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ آنکھوں کو خیانت سے بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ میں بچنا چاہتا ہوں، مجھے بچا لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب آپ اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کرے گا۔ سب سے پہلی چیز ہے دعا، اور اس کے لیے دوسری بات یہ ہے، ایک بڑی معروف دعا ہے، وہ آپ کوشش کریں کثرت سے اور محبت سے پڑھا کریں، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ یہ آپ دعا کثرت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں، بلکہ آپ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، دیکھنا انشاءاللہ دل میں اور کیسی اللہ تعالیٰ تبدیلیاں پیدا کرتا۔ اللہ کے حضور دعا ہے جو میں نے طبیعت کی علالت کے باوجود بیان کیا، اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سارے ساتھی کارڈ لے کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔